السلام علیکم ایوری ون، آج میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں گاجر کی دو مختلف سی ریسیپیز جو کہ بنانے میں بے انتہا آسان اور کھانے میں بے انتہا مزیدار ہیں اور فائدے مند بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بنانا شروع کرتے ہیں گاجر کا مربع، جس کے لیے میں نے یہاں پر 2.5 کلو گاجر لیے۔ چھیلنے کے بعد اس کو میں نے اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور گاجر کے علاوہ اس میں ہمیں مربع بنانے کے لیے یہاں پر چاہیے گڑ، تو گڑ تقریباً ½ کلو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ شکر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن گڑ سے زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس لیے میں گڑ سے ہی بنا رہی ہوں۔ اور آپ چاہیں تو گڑ کو کوٹ کر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں نے یہاں پر گڑ کو اسی طریقے سے استعمال کیا ہے۔ 2.5 کلو گاجر میں ہم نے تقریباً جو ہے ½ کلو گڑ ڈالا ہے۔ یہاں پر میں نے گاجر جو ہے بہت اچھی طریقے سے دھونے کے بعد چولہے پر چڑھا دی ہیں۔ اس میں میں نے ½ گلاس کے قریب پانی شامل کرا ہے تاکہ یہ آسانی سے جلدی سے گل جائیں۔ اور اب ہم اس میں بس ڈال دیں گے گڑ۔ ایک دفعہ پھر سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں، میں نے اسی طریقے سے گڑ کو استعمال کرا ہے، آپ چاہیں تو اسے کوٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب یہ لو فلیم پر ہم اس کو پکنے کے لیے رکھ دیں گے۔ آہستہ آہستہ یہ گڑ جو ہے اس میں بالکل پگھل جائے گا اور گاجر کے ساتھ پکنے لگ جائے گا۔ کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گڑ آہستہ آہستہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ خود ہی میلٹ ہو کر یہ جو ہے اس میں ڈیزولو ہوتا جا رہا ہے، اور لو فلیم پر ہم اس کو اسی طرح پکائیں گے جب تک کہ گاجر اچھی طرح گڑ کے ساتھ پک نہیں جاتی۔ یہاں پر دیکھیں گڑ مکمل طور پر میلٹ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کو چمچے کی مدد سے اچھی طرح مکس کر دیں گے گاجر کو، تاکہ یہ اچھی طریقے سے پک جائے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافی دیر تک ہمیں اسے پکانے کے بعد لو فلیم پر گاجر ہماری اچھی طریقے سے گڑ میں پک چکی ہیں، اور یہ شاندار سا مربع ریڈی ہو چکا ہے۔ ٹھنڈا ہونے پر ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ گاجر کا مربع ٹھنڈا ہونے پر ہم نے یہاں پر ڈش آؤٹ کر لیا ہے، اور ساتھ ہی ہم نے اس کو تل سے گارنش کیا ہے۔ یہ بھنے ہوئے تل سے میں نے یہاں پر گارنش کرا ہے، آپ چاہیں تو پستہ یا بادام سے بھی گارنش کر سکتے ہیں۔ مزیدار سا گاجر کا مربع کھانے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک بہت ہی مزیدار سی آسان سی گجریلے کی ریسیپی۔ گجریلا گاجر کے موسم میں بنایا جاتا ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے، تو چلیے آسان سے گجریلے کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ½ کپ یہاں پر میں نے ٹوٹا چاول لیے ہیں، جنہیں پانی کے اندر تقریباً آدھے گھنٹے میں نے بھگو کر چھوڑ دیا تھا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھیگے ہوئے چاول ہمارے بالکل تیار ہیں۔ ساتھ ہی میں نے یہاں پر تقریباً 1.5 کلو کے قریب دودھ لیا ہے، اسے ہم بوائل آنے تک پکا لیں گے اچھی طریقے سے۔ فل کریم دودھ ہے جو کہ میں استعمال کر رہی ہوں گجریلا بنانے کے لیے۔ اب دودھ میں بوائل آنے کے بعد جو ہے میں اس میں سبز الائچی شامل کر دوں گی، تقریباً 2 عدد سبز الائچی میں نے اس میں شامل کر دی ہے۔ اسے دودھ کے ساتھ ہم اسی طرح پکنے دیں گے۔ یہاں پر ہم نے گاجر لی ہیں، گاجر کی کوانٹٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کو چھیل کر ہم نے اس طریقے سے ریڈی کر لیا ہے۔ اب گاجر کو چھیلنے کے بعد ہم اسے کدوکس کر لیں گے، باریک والے سائڈ سے ہمیں اسے کدوکس کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بالکل کدوکس کر لیا ہے تاکہ جلدی سے آسانی سے دودھ میں گل جائے۔ دودھ یہاں پر اچھی طریقے سے پک رہا ہے، ساتھ ہی اس میں شامل کر دیں گے بھیگے ہوئے چاول، اور ½ کپ پانی کے ساتھ اسی پانی کے ساتھ میں چاول شامل کر دوں گی اس کے اندر۔ اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے۔ اب لو فلیم پر ہم اس کو اسی طریقے سے پکنے دیں گے تاکہ چاول کا دانہ جو ہے اچھی طریقے سے گل جائے۔ اور اس کے اندر آپ شامل کر دیں گے کدوکش کی ہوئی گاجر، اور ان کو بھی اچھی طریقے سے مکس کر دیں گے۔ ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح گل جانے تک پکا لیں گے لو فلیم پر۔ دودھ دیکھیں یہاں پر لو فلیم پر اچھی طریقے سے پک رہا ہے، اسی طریقے سے اسے پکنے دیں گے۔ اب یہاں پر جو ہے دودھ بالکل گاڑھا ہو چکا ہے، تو اسے چمچے سے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور کچھ دیر اور اسی طریقے سے چلاتے ہوئے پکائیں گے تاکہ یہ نیچے سے نہ لگے، بلکہ شاندار طریقے سے اور پک جائے۔ یہاں پر جو ہے چاول اور گاجر دونوں ہی بہت بہترین طریقے سے بالکل گل چکے ہیں۔
اور مزید ہم نے اس کو دیکھیں اس طریقے سے پکا لیا ہے، مزید گاڑھا کر لیا ہے۔ اب یہاں پر ہم شامل کریں گے شکر، تو تقریباً ہاف کپ سے زیادہ لی ہے میں نے، آپ اپنی مرضی کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ چینی ڈالنے کے بعد جو ہے ہم اس کو ایک بوائل آنے تک پکائیں گے کہ تاکہ چینی کا دانہ جو ہے اچھی طریقے سے میلٹ ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ پک جائے، بس اتنا ہم نے اس کو پکانا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم فلیم کو بند کر دیں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہترین طریقے سے چینی اس میں پک چکی ہے۔ اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ ٹھنڈا ہونے پر ہم اس طریقے سے پستے یا بادام سے گارنش کر دیں گے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے ڈش آؤٹ کرنے کے بعد جو ہے گارنش بھی کر دیا ہے۔ امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔